السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ مانسیرا کا یہ سن سیٹ چیک کریں، وہ کمال تھا، دمال تھا۔ تو پھر ہم بھی نکل پڑے کہ ہم نے کہا چلیں مانسیرا کا سن سیٹ دیکھتے ہیں، اور وہ بادلوں میں چھپا ہوا سورج اور وہ ویو، کیا کمال، کیا ویو دے رہا ہے۔ تو ہم پھر مانسیرا سے آگے کی طرف چل پڑے تھے، اور میں نے کہا یہ سن کے ساتھ ساتھ ہی چلتے جاتے ہیں، جہاں پہ یہ بالکل ہی ہمیں کلیئر نظر آئے۔ تو پھر ہم خاکی کی طرف، یہاں سٹی ہے خاکی، اس کی طرف چل پڑے تھے، اور وہاں پہ اس کا ویو بہت ہی کلیئر، بڑے ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا، بادلوں میں چھپا ہوا، اور وہ سن سیٹ جو خوبصورتی وہ دے رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتی اپنی آنکھوں سے جو میں نے دیکھا۔ اور وہ اتنا ایک خوبصورت منظر تھا کہ دل کر رہا تھا وہاں بیٹھ جائیں، انجوائے کر لیں، اور یہ ایسے ہی رہے سورج، اور اس کو دیکھتے ہی رہیں۔ اللہ کے نظارے ہیں، اور جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ راستے میں جاتے وقت ہمیں یہ کالی فلاور، پھول گوبھی کے کھیت نظر آئے۔ یہاں پہ تھوڑی دیر ہم نے زینب کو اتارا اور اس نے تھوڑا سا شوٹ کیا۔ احمد سو رہا تھا تو میں نہیں اتر سکی، تو پھر ہم نے زینب سے کہا کہ آپ تھوڑا سا یہاں شوٹ کر لیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا ریفریش بھی ہو جائیں۔ بچے ذرا تنگ ہو جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، ایکچولی زیادہ میں باہر بھی نہیں نکالنا چاہتی، ذرا سیف جگہ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ انہیں الاؤ کرتی ہوں کہ چلیں انجوائے کر لیں، لیکن ایسے زیادہ نہیں۔ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت تھی، بہت زیادہ زبردست تھی، اور ماشاءاللہ اسلامی ملک میں رہنے سے یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مسجد کو دیکھ کے، اذان سن کے، نمازیوں کو دیکھ کے، تو یہ ایک بڑا ہی پلس پوائنٹ ہے، شکر الحمدللہ۔ اور پھر یہ مسجد کے بیک سائڈ سے دو راستے جا رہے تھے، ایک رائٹ سائڈ کو، ایک لیفٹ سائڈ کو۔ تو پہلے ہم نے رائٹ سائڈ کا لیا، اور وہ سارا اوپر تک ہم ٹاپ تک گئے، اور وہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ پھر ہم وہاں پہ ٹھہرے کچھ دیر، وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا، اور وہاں بھی بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ اپنے دل کو رکھنا ہے۔ یہاں کافی دیر رکنے کے بعد پھر ہم نے جو مسجد سٹارٹ میں جو میں نے آپ کو دو راستے دکھائے ہوئے تھے، رائٹ اور لیفٹ، ایک جنت کا، ایک دوسرا بھی جنت کا تو پھر ہم نے وہ دوسرا لیفٹ سائڈ کی طرف ہم چلے گئے، اور یہاں جو لیفٹ سائڈ والا راستہ تھا وہاں پہ چیڑ کے درخت بہت ہی خوبصورتی دے رہے تھے، بہت ہی مسجد کے پاس سے ہم گزر کے وہ یہ والا راستہ لیا۔ اگر آپ کا بھی کبھی وزٹ ہوا تو اس طرف آئیے گا، یہ زیادہ خوبصورت تھا اور زیادہ پیارا تھا، اور یہاں چیڑ کے درخت اپنی ایک خوبصورتی بیان کر رہے تھے۔ اور پھر دوسرا سرپرائزنگ ہمیں وہاں پہ ہانی بی کے فارم تھے وہ نظر آئے، اور پھر اس کے ساتھ تو ہم نے کیا ہی انجوائے کیا، وہ بھی ایک خوبصورت سا ویو تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دریا بھی تھا، مطلب درخت بھی تھے، دریا بھی تھا، اور وہاں پہ فارم بھی تھا، اور خوبصورتی تھی، اور سب سے پیاری بات جو تھی خاموشی تھی، سکون تھا، بہت ہی سکون تھا۔ ڈپریس میں رہنے والے، پینک اٹیک ہونے والے لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی بیسٹ جگہ ہے، آئے تھوڑا سا
قدرت کو دیکھے اور یہاں کی خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کرے اور اتنی ہی خوبصورت بن کر باہر نکل آئے. اور ریفریشنگ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی مطلب اس کے بغیر لائف ہی نہیں ہے. جتنا آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے، خود کو ریفریش کریں گے، اتنے ہی آپ اپنے لائف کو زیادہ بیٹر طریقے سے چلا سکیں گے. گھر اور گھر کے کام، بچوں کو سنبھال کے، اسٹڈیز وغیرہ کر کر کے انسان ایک ٹائم کو فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو جب اس سے یہاں خوبصورت ویوز اور خوبصورت ترین جگہوں پہ جب آتا ہے اور اتنی خاموشی والی جگہ پہ جب آتا ہے، شہر کے بڑے بھاگن دوڑن والی لائف سے، تو بہت ہی یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے. مجھے تو بہت کرتی ہے. اب آپ کا کیا پوائنٹ ہے، یہ آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز سے زیادہ خوشی ملتی ہے، اور وہ خوشی ضرور لینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو درخت، دریا، چرند پرند، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جانوروں کو آپ کے لیے ہی بنائے ہیں، کہ کسی کو چاہو آپ سواری کرتے ہو، کوئی کھاتے ہو، تو بدلے میں صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کریں. تو شکر الحمدللہ. اور یہاں پہ میں نے وائس اوور کی تھی، لیکن پھر وہ میں نے میوٹ کر لی، اور کیونکہ میری باتیں کافی لانگ ہوتی جا رہی تھی، پھر میں نے اسی کو ہی کنٹینیو کر لیا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مطلب ایک سکون آپ کو نظر آتا ہوگا. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ایک سکون ہے. سکون جہاں پہ ہو انسان کو، تو وہاں پہ ضرور ضرور وزٹ کرنا چاہیے. مانسیرا سے آگے خاکی جگہ کا نام ہے، اس جگہ کا نام خاکی ہے، اور یہ خاکی کا دریا ہے. ابھی یہ بارشوں کی وجہ سے پانی بھی وہ اس میں مٹی مکس ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی کافی پانی آ جاتا ہے. یہ 4 دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کافی پانی اس میں آ گیا. تو یہ پانی جس وقت جون میں یہاں لوگ آتے ہیں، آؤٹنگ پہ آتے ہیں، تو وہاں جانا الاؤ ہوتا ہے، لیکن اب بھی نہیں ہے. یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا دور دور تک، کیونکہ نہیں الاؤ دریا کی سائڈ پہ جانا. تو یہ بہتری ہوتی ہے، اپنے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے، تو تھوڑی احتیاط کر لینی چاہیے. جب ہمیں بھی پرمیشن ملے گی تو ہم بھی جائیں گے، ذرا انجوائے کر لیں گے. چلیں. یہاں یہ بی فارمر والے اپنا کھانے وغیرہ کا انتظام کر رہے تھے، یہ روٹیاں بنا رہے تھے. تو وہ نا روٹی کا سٹائل اور اس کا پکانے کا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، تو انہیں میں نے کہا تھوڑا سا میں سیک دوں، تو انہیں شرم آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے ہاں جی آپ سیک کے دے دیں. تو یہ کافی ماشاءاللہ بڑی اور اچھی روٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. پھر یہاں پہ زینب اور احمد جا کے ان سے ملے، اور انہوں نے بھی کافی مطلب اچھے سے ویلکم کیا، اور بچوں کے لیے خوش ہو رہے تھے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ جو فارمز لگائے ہوئے ہیں، ابھی اس شہد نہیں تھا، یعنی شہد ابھی نہیں بنا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل مئی میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں پھول ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے بیج جتنا پھولوں کا نیکٹر کھاتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ اچھا شہد بنتا ہے. اچھا ایک یہ سننے میں آتا ہے کہ جو ہونی ہوتا ہے، اگر پانی میں وہ گل جاتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا، جو جا کے تہ میں بیٹھ جاتا ہے وہ خالص ہوتا ہے. اس کی یہ پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں انگور بیل تھی، تو یہ کافی سارے ہنی بی جو تھے نا ہمارے گھر آتے تھے، تو کبھی کبھار پھر ابو اترواتے ہوتے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تھک ہوتا ہے وہی خالص ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی شہد سفید کلر کا بھی ہوتا ہے، کبھی سرخی مائل سا بھی ہوتا ہے، کبھی ڈارک کلر کا بھی نکل آتا تھا. اور یہ نا یہ پھولوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پھولوں کا یا کس
فروٹ کا وہ رس چوستے ہیں، تو اس طرح کا یہ ہانی بھی دیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اگر آگ لگتی ہے ماچس کی تیلی سے تو یہ خالص ہے، اگر آگ نہیں لگتی تو یہ خالص نہیں، اگر یہ پتلا ہے تو یہ خالص نہیں، یہ سفید ہے تو خالص نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جس کو پہچان ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ خالص کون سا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے سم ٹائم اس کی اسمیل اتنی اچھی نہیں بھی ہوتی۔ خیر، یہ جن کو زیادہ بہتر پتہ ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی نہیں تھا اس میں شہد۔ یہ مارچ اپریل مئی میں ہوتا ہے شہد، اور جو قدرتی نیچرلی پروسیس سے ہوتا ہے، ورنہ تو یہ شیرہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو اس سے آرٹیفیشلی کسی بھی سیزن میں یہ نکال سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ بتا رہے تھے تو اس میں واقعی نہیں تھا شہد، ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی۔ شہد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، جس میں کافی سارے شفا ہیں۔ بچوں کو سم ٹائم کھانسی ہوتی ہے تو ہم یہی دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بچے بھی تندرست ہو جاتے ہیں۔ کافی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ہر جگہ، ہر پل، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، اور واقعی نظر آتے ہیں۔ جب ہم ایسے اپنے مصروف لائف سے باہر نکلتے ہیں تو واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اونچے اونچے درخت، یہ سبزہ، یہ پہاڑ، یہ دریا، ان کو دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، کوئی تو کریشن ہے۔ بینگ مسلم تو ماشاءاللہ سے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہے اور اسی نے ہی یہ بنائے، اللہ نے ہی دریا بنائے، یہ سبز پھل پھول، ہر چیز ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جب ہم اپنے مصروف لائف سے باہر نکلتے ہیں تو واقعی نو ڈاؤٹ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں محسوس ہوتے ہیں، ہر چیز میں نظر آتے ہیں، اور ہمارا بلیو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب یہاں آئی تو یہ اونچے اونچے درختوں کو دیکھ کے، پہاڑوں کو دیکھ کے، اور سبزے کو دیکھ کے تو واقعی اللہ تعالیٰ پہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ یہاں زینب اور احمد کہہ رہے تھے کہ ہم نے درخت پہ چڑھنا ہے، تو میں بھی انہیں چیئر اپ کر رہی تھی۔ میں نے کہا شاباش، چڑھے چڑھیں۔ ہاں، وہ ان سے کہاں چڑھا جانا تھا، لیکن ایک فن کر رہے تھے۔ یہاں آگے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ چائے کا ایک پوائنٹ ہے، جو کہ بتا رہے تھے کہ بہت ہی اچھا ہے ان کی چائے، اور ان کا حلوہ بہت ہی مشہور ہے۔ خیر مجھے میٹھا نہیں پسند، حلوہ تو خیر بچوں کے لیے، میں نے کہا چلے ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے یہاں سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں چلتے ہیں چائے والے پوائنٹ پہ، وہاں ذرا چائے کا مزہ لیتے ہیں۔ اور ٹھنڈے علاقوں میں اور ایسے جب پوائنٹ پہ بندہ آتا ہے تو نو ڈاؤٹ واقعی چائے پینے کو بہت دل کرتا ہے، اور ویسے بھی میں ذرا چائے کی زیادہ شوقین ہوں، اور میں زیادہ چائے پیتی ہوں۔ تو مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کہاں چائے کا پوائنٹ ہے تو میں فوراً ہی وہاں پہنچنے اور وہاں کا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور ڈیری ملک کی چائے ہی مجھے پسند ہے، اور میں زیادہ تر وہی پیتی ہوں لو شوگر کے ساتھ۔ چائے کس کو نہیں پسند؟ میرے خیال میں چائے تو میرے خیال میں ہر کوئی ہی شوقین ہوگا، اور جو چائے لور ہیں انہیں پتہ ہے کہ چائے کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں سے ہمارا جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن شام سے پہلے ہی نکلنا تھا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں ساتھ تو ذرا ٹائم سے نکلنا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو پرسکون تھا، پیارا، بہت ہی مطلب سکون والی جگہ تھی، تو یہاں سے ہم نے فل لطف اٹھایا۔ تو اب ہم آگے اپنے ڈسٹنس کی طرف جا رہے ہیں۔
masih bora juga na dapat gati kata Krish aku udah begini gini ये नीचे फ्लोर पे इन्होंने सेटिंग की हुई है और यहाँ की चाय कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। चले पी कर देखते हैं कैसी लगती है। यहाँ की चाय वाकई ही बहुत टेस्टी थी, बहुत ही टेस्ट था इसमें। और डेयरी मिल्क की थी, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट था वो यही था। और कड़क चाय थी, पीकर बहुत मज़ा आया और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। अब हम अपने व्लॉग को कहते हैं बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह एक और जगह की विज़िट करवाएंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।